میں عمران عرفان امامہ والے حیات الصالحات للبنات عالمہ حافظہ دینیات ایجوکیشن پوائنٹ کی جانب سے اصلاحی پروگرام کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیاد ہے اور زکوٰۃ ان بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا زکوٰۃ۔ کہ ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے انفرادی طور سے دینا، ایک زکوٰۃ ہوتی ہے مدارس میں دینا۔ اب چونکہ دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں اس لیے دونوں کو الگ الگ سمجھایا جائے گا۔ دراصل سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں۔ دنیا کی تو ہر چیز سیکھتے ہیں لیکن دین کی ایک بھی چیز سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی دین کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، چونکہ ایک آدمی ایک کام کر ہی نہیں رہا تو وہ تو پورے نقصان میں ہے، وہ نقصان ہونا ہی ہے، اس کو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی کام کر رہا ہے، دین کے اوپر چل رہا ہے، لیکن دین کو سیکھ کر دین کے اوپر نہیں چل رہا ہے تو اس کو دین کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دین کے اوپر چلنے کے باوجود دین کے اوپر نہیں چل رہا تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اب جیسے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ لوگوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے کہ آپ کو کتنا علم ہے زکوٰۃ دینے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مسائل کا صحیح علم رکھ کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، بہت کم۔ آپ غور کریں الفاظوں پر، بہت کم، تو کتنے ہوں گے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر بات آ جائے انفرادی زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل کی اور مدارس کے تعلق سے مسائل کی، تو مدارس کے تعلق سے تو شاید ہی کوئی نکلے کہ اس کو صحیح علم ہو مدارس میں زکوٰۃ دینے کا۔ اب جب غیر علمی کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے گی تو کیا اس کا رزلٹ آئے گا؟ میرے نزدیک تو رزلٹ آئے گا ہی نہیں، اور میرے نزدیک شاید ہی وہ زکوٰۃ ادا ہو، کیونکہ جب آدمی غیر علمی میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو صحیح ہو جائے یہ تو بہت کم چانس ہے۔ غیر علمی میں کوئی کام شروع کیا اور وہ صحیح ہو جائے یہ بہت کم چانس ہے، اکثر جو ہے غلط ہی ہوتا ہے۔ تو نہ دینے والے تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، لیکن جو دے رہے ہیں وہ بھی اس کو صحیح نہیں دے رہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ دونوں برابر ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب آپ یہ بات تھوڑا دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور غور کریں اور سوچیں کہ
آپ آپ انفرادی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اور مدرسے کے لیے زکوٰۃ دینے نکلے آپ، تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کی زکوٰۃ مدرسے میں ادا ہو گئی؟ تو پہلے انفرادی مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. جیسے مثال کے طور پر میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، آپ چل کر کے میرے پاس آئیں اور قرآن کی روشنی میں آپ نے مجھ سے تحقیق کی اور تحقیق میں مجھے حقدار پایا اور آپ نے مجھے زکوٰۃ دے دی، تو میرے ہاتھ میں آتے ہی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. چونکہ زکوٰۃ مقصد کے تحت نہیں دی جاتی، زکوٰۃ مقصد کے تحت نہیں دی جاتی کہ صاحب آپ جو ہیں یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، آپ دوائی لے کر کے آئیں گے، آپ مکان بنائیں گے، آپ کپڑا خریدیں گے، آپ روٹی لائیں گے، آپ گھر بنائیں گے، یا آپ بینک بیلنس بنائیں گے. زکوٰۃ مقصد کے تحت، انفرادی زکوٰۃ مقصد کے تحت نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دی جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ مستحق کو زکوٰۃ دی جائے، تو آپ نے اس لیے زکوٰۃ دی، تو اب میرے ہاتھ میں آتے ہی وہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. اب اس زکوٰۃ جو آپ نے مجھے دی ہے، اب میں اس کا استعمال کسی بھی طرح سے کر سکتا ہوں. شراب بھی پی سکتا ہوں، آپ کے سامنے شراب پی سکتا ہوں، جوا بھی کھیل سکتا ہوں، اور جتنے بھی ناجائز کام ہیں سب میں لگا سکتا ہوں. آپ مجھے روک نہیں سکتے اور نہ ہی مجھ سے واپسی لے سکتے. اب وہ تو میری مرضی ہے، خیر کے کاموں میں لگاؤں یا شر کے کاموں میں لگاؤں، وہ میری مرضی ہے، میرا حق ہو گیا. اب آپ اس کو نہ ہی تو ٹوک سکتے ہیں، نہ ہی روک سکتے ہیں، نہ ہی مجھ سے واپسی لے سکتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ تو ہے انفرادی زکوٰۃ کے تعلق سے مسئلہ. اب مدارس سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی دیکھیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں دوائی کی ضرورت ہے اور یہ پرچہ ہے ہمارا، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم دوائی لے کر کے آئیں گے، سامنے میڈیکل ہے. تو آپ نے ہماری بات سنی اور سخاوت کا اظہار کیا اور ہمیں پیسے دیے. ہم میڈیکل پر نہ جا کر شراب کی دکان پہ چلے گئے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہمیں سمجھا بھی سکتے ہیں کہ بھئی شراب کے لیے ہم نے پیسے نہیں دیے، ہم نے پیسے دوائی کے لیے دیے ہیں. اور اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو آپ ہم سے ان پیسوں کو واپسی بھی لے سکتے ہیں، چونکہ آپ نے وہ پیسے مقصد کے تحت دیے ہیں، اور چونکہ امداد دیے ہیں اور مقصد کے تحت دیے ہیں، تو مقصد کی بنیاد پر آپ وہ پیسے ہم سے واپسی لے سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ دوائی لیں تو ہم آپ کو پیسے دیں، اور دوائی نہیں لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، حتیٰ کہ آپ اس سے پیسے واپسی لے لیں، یہ بہتر ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں آپ کی سمجھ میں شاید آ گئی ہوں، اور اگر نہیں آئی ہوں تو بار بار اس کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو سمجھا دے گا. اب دونوں چیزیں اس لیے بتائی ہے میں نے کہ اب چونکہ مدرسے کی طرف ہمیں جانا ہے، تو اب دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو مدرسے کے مسائل کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اب سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ جو مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک آسان سا سوال ہے، ایک عام سوال ہے. آپ مدرسے میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تو جو عام بات ہے وہ یہی ہے کہ غریب بچے وہاں پڑھتے ہیں اس لیے زکوٰۃ مدرسے میں دیتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں اس لیے مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں قرآن کا حفظ ہوتا ہے اس لیے مدرسے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہاں بچے
عالم بنتے ہیں اس لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے اور ذہن نشین کرنے کا ہے کہ یتیم، غریب، مسکین حفظ کے لیے اور مولویت کے لیے مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ مدرسے میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مقصد کے تحت دی جاتی ہے، اور مدرسے کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مدرسے کے بیت المال میں زکوٰۃ اکٹھا کی جاتی ہے۔ اب مدرسے کے بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوئی، اب اس کو ہیلے کے ذریعے سے پاک کر کے وہ مدرسے کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ بیت المال سے ہیلے کے ذریعے سے پاک کی، اب اس کو مدرسے کے اندر داخل کر دیا گیا پاک کر کے۔ یہاں تک بات آپ کی شاید سمجھ میں آ گئی ہو، نہیں آئی ہو تو اللہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اب بات چل رہی تھی کہ آپ مدرسے میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، تو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ مدرسے میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مقصد کے تحت دی جاتی ہے، اور مقصد تعلیم۔ کوئی دوسرا مقصد نہیں، صرف اور صرف تعلیم۔ غریب نہیں، یتیم نہیں، مسکین نہیں، حفظ نہیں، مولویت نہیں، کھانے کا نظم نہیں، اے ٹو زیڈ کوئی بھی چیز کو سامنے رکھ کر کے آپ مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ مقصد کو سامنے رکھ کر کے مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیں گے، اور وہ مقصد ہے تعلیم۔ اب آیا کہ چلیے ہم نے زکوٰۃ مدرسے میں تعلیم کو سامنے رکھ کر، یعنی مقصد کو سامنے رکھ کر مدرسے میں زکوٰۃ دے دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ یعنی اس کو پاک کر لیا گیا ہیلے کے ذریعے سے، تو کیا تعلیم کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ یعنی تعلیم کو مقصد بنا کر کے مدرسے میں زکوٰۃ دے دی گئی، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ جب ادا ہوگی آپ کی، جب مقصد پورا ہوگا۔ اگر جس مدرسے میں آپ نے زکوٰۃ دی ہے اس مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے اور رزلٹ مدارس والے دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں، تو میرے نزدیک زکوٰۃ ادا آپ کی نہیں ہوگی۔ تو آیا آپ کیا کریں کہ اب کیسے پتہ چلے کہ زکوٰۃ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اب کیسے پتہ چلے کہ کس مدرسے کا تعلیمی نظام کیا ہے، تعلیمی نظام کیا ہے، تعلیمی رزلٹ کیا ہے، اور ان کا حساب کتاب دینے کا نظام کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے زکوٰۃ دینی ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی مدرسے والے کے پاس جائیں اور ان سے ملاقات کریں، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ ان سے بات رکھیں کہ بھئی آپ بتائیے آپ کا مدرسے کا نظام کیا ہے، آپ کے مدرسے کا تعلیمی نظام کیا ہے، آپ کے مدرسے کا تعلیمی رزلٹ کیا ہے، آپ کے مدرسے کا حساب کتاب دینے کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ اگر ان کی بات سے مطمئن ہیں اور آپ سہمت ہیں اور آپ کو انہوں نے مطمئن کیا، تو آپ وہاں زکوٰۃ دے دیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اگلی بار زکوٰۃ کا، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کو وہ تعلیمی رزلٹ دے رہے ہیں، تعلیم کا حساب دے رہے ہیں، اور آپ کے مال کا حساب دے رہے ہیں، اور آپ اس سے مطمئن ہیں، تو آپ اگلی بار زکوٰۃ دیں وہاں۔ اور جو زبانی جمع خرچ مدرسے والوں نے آپ کے ساتھ کی ہے اور جس کے ذریعے سے آپ کو مطمئن کیا ہے،
اگر وہ سب چیز وہ نہیں دے پائیں تو پچھلی بار کی زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اگلی بار زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ میرے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو اب آیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کیا کریں؟ کہ اب کیسے کریں، کیسے ہم مدارس سے تعلق جوڑیں؟ کہ فرسٹ ٹائم کسی کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں تو مطمئن کرتا ہے، لیکن جب جو ہے رزلٹ کی بات کرتے ہیں تو 0/0 ہوتی ہے، تو اب وہاں زکوٰۃ دے نہیں سکتے، تو زکوٰۃ کیسے مدرسے میں دیں؟ تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ جیسے ہمارا اللہ ایک ہے، محمد ہمارے نبی ایک ہے، آخرت ہمارا مقصد ایک ہے، جنت ایک، جہنم ایک، قبر ایک، مسجد ایک، شیخ ایک، اسی طرح سے ہمارا مدرسہ بھی ایک ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی کہیں سے مدرسے والا آئے، کوئی کہیں سے آئے، کوئی دہلی سے آ گئے، کوئی بامبے سے آ گئے، کوئی کہیں سے، کوئی بہار سے آ گئے، کوئی کہیں سے آ گئے، اور آپ نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے آپ کو تھوڑی سی ترغیب دی کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، یہ خرچے ہیں اور اتنے بچے باہر کے ہیں، اور جو ہے آپ تعاون کریں، اور آپ ان کو جو ہے رسید کٹا دیں ان کی۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مدرسے سے جڑیں، اب وہ مدرسہ چاہے کہیں کا بھی ہو، بہار کا لے لو، بامبے کا لے لو، دلی کا لے لو، اور یو پی کا لے لو، اپنے ضلع کا لے لو، اور اپنے اعتراف کو لے لو، اپنے شہر کا لے لو، کہیں کا بھی لے لو، بہرحال ایک ہی مدرسہ لیں آپ، اور آپ اس مدرسے سے جو ہے تحقیق کر کے جڑ جائیں، آپ جو ہیں اس میں زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، اور ہر مہینے ان سے تعلیمی حساب، اور ان سے جو ہے جب آپ مال دیں اس مال کا حساب لیں، جب تک وہ مدرسہ ایسا کرتا رہے، آپ کو مطمئن کرتا رہے، آپ وہاں زکوٰۃ دیتے رہیں، اور جو وہ مدرسہ لاپرواہی کرنے لگے، تعلیمی نظام کو بگاڑ دے، تعلیمی رزلٹ نہ دے، آپ کو مال کا حساب نہ دے، تو آپ وہاں زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اور آپ وہاں زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو آپ کی زکوٰۃ میرے نزدیک ادا نہیں ہوگی۔ اور اس پر جو ہے تمام حضرات دھیان دیں، غور کریں، سوچیں، غور کریں کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے جو میں نے بتائی ہے، کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں جو آپ کے علم میں ہے، کہ غریب کو غریب کی وجہ سے مدرسے میں زکوٰۃ، یتیم کی وجہ سے مدرسے میں زکوٰۃ، اور کھانے کی وجہ سے مدرسے میں زکوٰۃ، حفظ کی وجہ سے مدرسے میں زکوٰۃ، اور مولویت کی وجہ سے مدرسے میں زکوٰۃ، یہ صحیح ہے کہ جو بات ہم نے بتائی ہے یہ صحیح ہے؟ اس میں غور کریں اور سوچیں، اور قرآن کو دیکھیں۔ بہرحال آج کا ٹاپک یہیں پورا ہوتا ہے، اگلی بار آپ کو جو ہے وہ ہیلے کے مسائل بتائے جائیں گے کہ ہیلا کسے کہتے ہیں، کیسے مدرسوں میں زکوٰۃ ہیلے کے ذریعے سے پاک کی جاتی ہے، یہ آپ اگلے پروگرام میں ہمارے دیکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔